يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا اے کافرو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیچھے کل آپ سماعت کر چکے تھے کہ قیامت کا منظر جو پیش کیا گیا تھا اور قیامت کا دن کیا ہوگا وہ پیچھے آپ نے سماعت کیا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ اس دن جب ان پر عذاب آئے گا تو شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے اس دن کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں اور ہمیں مہلت دے دے کہ ہم سے دنیا میں جو قصور ہو چکے ہم اس کی تلافی کرتے ہوئے تیری توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی غلامی کر لیں۔ اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کی جائے گی اور فرمایا جائے گا تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم تو دنیا میں یہ اس بات پر تم نے قسمیں نہ کھائی تھی کہ مرنے کے بعد تمہیں اس حالت میں تو آنا ہی نہیں ہے اور تم اس گھر میں منتقل ہی نہ ہوگے اور یہ حالت تم پر پیش ہی نہ آئے گی۔ تم تو دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے، یہ تمہاری حالت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ یعنی تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ تو فرمایا وہ قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ۔ تم انہی کی بستیوں میں تم دوران سفر وہاں پر ٹھہرتے بھی تھے یا ان کے قرب و جوار سے تم گزرتے بھی تھے، اور فرمایا تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار بھی دیکھے اور تم نے نشان بھی دیکھے، تمہیں ان کی ہلاکت اور بربادی کی خبریں بھی تمہیں ملی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اور جان کر بھی تم نے عبرت کیوں نہ حاصل کی اور تم کفر سے کیوں نہ باز آئے؟ ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر بتا دیا تھا تاکہ تم تدبیر کرو اور تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور تم سمجھو اور عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو تم بچا لو۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے اور انہیں بھی یہ پیغام ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ سابقہ عذاب یافتہ قوموں کے اعمال جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جو قرآن ان کے پورے اعمال کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وہ اعمال کو دیکھیں اور پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ان کے دنیاوی انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت حاصل نہ کی اور اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو مرنے کے بعد کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اے مسلمانوں غور تو کرو، انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور مقرب اولیاء کرام کہاں تشریف لے گئے؟ سابقہ جتنے بادشاہ تھے اور جابر اور سرکش لوگ
کہاں چلے گئے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ دنیا میں نہ رہے تو پھر تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو نیک اعمال میں خوب کوشش کر لو اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر ہر جان کو اس کی کمائی کی بھرپور دی جائے گی، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے کے لیے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے کافروں کو جواب کتنا زبردست دیا، فرمایا کہ ان کی سازش جو یہ میرے محبوب کے بارے میں کر رہے تھے، ان کی سازش اللہ کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ یعنی اللہ کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوت اور ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہے، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی حیلہ انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر کیا اور فرمایا تم ہرگز خیال نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سننے والے، تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں سے جو اس نے وعدے کیے ہیں اس کے خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ضرور وہ وعدہ جو اس نے اپنے رسول سے کیا ہے وہ وعدہ پورا فرمائے گا، اور اپنے رسول کی بھی مدد فرمائے گا، اور ان کے دین کو بھی غالب کرے گا، اور ان کے دشمنوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ حضور کے دین کو مٹانے والے وہ خود مٹ گئے، وہ جتنی سازشیں آج بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سے آیت سے پتہ چلا کہ ان کی ساری سازشیں خاک مل جائیں گی، اور اللہ کے رسول کا دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ اس دن اس آیت میں دوبارہ قیامت کا ذکر آیا اور بتایا گیا کہ قیامت کا دیکھیے کیسا بار بار منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب زمین و آسمان کی تبدیلی ہوگی۔ اب یہ تبدیلی کیسے ہوگی؟ تو مفسرین کے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ وہ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان ہیں ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، یعنی زمین ایک سطح کی ہو جائے گی، اس زمین پر کوئی پہاڑ باقی نہیں رہے گا، نہ بلند ٹیلے ہوں گے اور نہ گہرے غار باقی رہیں گے، اور نہ درخت ہوگا، نہ عمارت ہوگی، نہ کوئی بستی ہوگی، اور نہ کوئی کسی کا نشان ہوگا۔ اور فرمایا آسمان کو ایسے بدل دیا جائے گا کہ آسمان پر کوئی ستارہ نہ ہوگا، سورج اور چاند وہ اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہوگی، ذات کی نہیں۔ پھر دوسرا مفسرین کا قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اور اس زمین کی جگہ ایک دوسری زمین اللہ رب العالمین چاندی کی زمین لے کر آ جائے گا، اور فرمایا وہ سفید ہوگی اور وہ اتنی صاف ہوگی کہ فرمایا کہ وہ زمین ایسی زمین ہوگی کہ جس پر کسی انسان کا خون نہ بہایا گیا ہوگا، وہ زمین ایسی زمین ہوگی کہ اس زمین پر کوئی گناہ نہ ہوا ہوگا، اور فرمایا آسمان اللہ سونے کا کر دے گا۔ یہ والا آسمان
آسمان نہیں ہوگا اور وہ سونے کا ہوگا۔ دو قول یہ اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے، اور وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفت تبدیل کر دی جائے گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، اس زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل دی جائیں گی۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا جس طرح اس نے قرآن میں فرمایا ایسا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔ فرمایا کہ اے حبیب، آپ قیامت کے دن آپ کو یہ منظر دکھایا جائے گا کہ جتنے کافر ہوں گے، ہماری بیڑیاں جو ہوں گی وہ ان کو ان کے شیطانوں کے ساتھ آپ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ محشر میں کفار اور مومن جو ہوں گے وہ ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ کافروں کے منہ جو ہوں گے وہ کالے ہو جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے ہوں گے، اور ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گے، اور جبکہ مومن جو ہوگا وہ اس کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ اب آگے دو آیات جو رہ گئی اور 13ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، یہ دو آیات میں آپ کے سامنے بیان کر کے اور آج ہمارا 13 پارے مکمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کل سے 14ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں ان 3 آیات میں فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کے چہرے تو جو ہوں گے وہ کالے ہوں گے، لیکن ان کے جو کرتے ہوں گے، ان کو جو بدن پر لباس پہنایا جائے گا، فرمایا کہ وہ سیاہ رنگ کا اور بدبودار تارکول کا ہوگا، کہ جس سے فرمایا آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ اور تفسیر بیضاوی میں یہ بھی آتا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی، اور فرمایا کہ وہ کرتے کی طرح ہو جائے گا، اور اس کی سوزش اور اس کی رنگت کی وحشت اور بدبو سے وہ تکلیف پائیں گے۔ الامان والحفیظ فرمایا کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شعلے وہ ان کے جسم سے نکلیں گے لیکن ان کے چہروں کو جلا رہے ہوں گے۔ الامان والحفیظ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو۔ بے شک اللہ یاد رکھو کہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور آخری آیت میں یہ فرمایا کہ اس آیت میں قرآن پاک کہ نزول کی حکمت بتا دی کہ نزول کرنے کا قرآن کو نازل کیوں کیا، تو فرمایا اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ فرمایا قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ نمبر 2 فرمایا قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا گیا۔ تیسرا جو نازل کرنے کی حکمت وہ یہ ہے، فرمایا لوگ اس کی آیات سے توحید کی دلیلیں پائیں۔ اور چوتھی حکمت یہ بیان کی کہ عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تیرا قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل والے اور سمجھ والے جو لوگ ہیں وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، اور
وہ جو عقل والے اور سمجھدار لوگوں کا جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، مالک وہ سمجھ وہ عقل ہمیں بھی عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ اپنی بارگاہ میں مولا کریم یہ 13 پاروں کا درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول